غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کا زمانہ ہے۔ آپ اپنے نانا کی خانقاہ کے باہر کھیل رہے ہیں۔ آپ کے نانا عبداللہ سومئی کی خانقاہ ہے۔ آپ بھی وقت کے ولی کامل ہیں۔ ایک عورت آپ کی بارگاہ میں آ رہی تھی۔ کیسی عورت تھی کہ اس کی گود میں ایک بچہ تھا، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ بچہ بیمار ہوا، ماں نے سوچا لاؤ اللہ کے ولی عبداللہ سومئی کی خانقاہ میں چلی جاؤں، اللہ کے ولی سے دم کروا لوں، میرے بچے کو شفا مل جائے گی۔ یہ سوچ کے گھر سے باہر نکلی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانے کے لیے۔ کیا دیکھتی ہے کہ راستے میں اس کے بچے نے دم توڑ دیا۔ اس نے دیکھا کہ راستے میں بچے نے دم توڑ دیا۔ جب ماں نے دیکھا کہ بچے کا انتقال ہو گیا تو ماں کی ممتا تڑپنے لگی۔ ماں کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، خون کے آنسو بہا کر عرض کرتی پروردگار، اے مالک و مولا، تیرے مقدس ولی کی بارگاہ میں اپنے بچے کو لے کر کے جا رہی تھی، لیکن راستے میں میرے بچے نے دم توڑ دیا۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں گی؟ میرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، اسی بچے کو بڑھاپے کا سہارا بننا تھا، اس بچے نے بھی دم توڑ دیا ہے۔ روتی ہوئی غوث اعظم کے نانا عبداللہ سومئی کی خانقاہ میں پہنچی۔ پہنچنے کے بعد کہتی ہے، اے اللہ کے ولی، میں اپنے فرزند اپنے بیٹے کو آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آ رہی تھی، راستے میں میرے بچے نے دم توڑ دیا، میرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، اسی بچے کو بڑھاپے کا سہارا بننا تھا، میری زندگی کی کمائی لٹ گئی۔ اے اللہ کے ولی، اب میں کیا کروں گی؟ میں آپ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو اس لیے لے کر کے آ رہی تھی تاکہ آپ سے دم کروا لیا جائے۔ غوث اعظم کے نانا حضرت عبداللہ سومئی نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، ارشاد فرماتے ہیں، اے عورت سن، جا، تیرے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے، تیرے نصیبے میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ اتنا کہا، وہ عورت اپنے مرے ہوئے بچے کو لے کر کے حضرت عبداللہ سومئی کی خانقاہ سے باہر نکلی۔ غوث اعظم کا بچپن کا زمانہ ہے۔ آپ اپنے نانا کی خانقاہ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھا کہ ایک عورت روتی ہوئی نکلی ہے۔ غوث اعظم اس عورت کے قریب گئے، جانے کے بعد کہتے ہیں، بہن تم روتی ہوئی کیوں جا رہی ہو؟ کیا معاملہ ہے؟ کیا تمہیں پتا نہیں ہے یہ میرے نانا عبداللہ سومئی کی خانقاہ ہے، یہاں جو روتا ہوا آتا ہے وہ ہنستا ہوا جاتا ہے، تم روتی ہوئی کیوں جا رہی ہو؟ عورت نے کہا، بیٹا، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میری گود میں جو بچہ دیکھ رہے ہو، اسی بچے کو بڑھاپے کا سہارا بننا تھا، لیکن اللہ کے ولی کی بارگاہ میں لے کر کے آ رہی تھی، راستے میں میرے بچے نے دم توڑ دیا، اب میں کیا کروں گی؟ اللہ کے ولی نے کہہ دیا، میرے مقدر میں، میرے نصیبے میں کوئی اولاد نہیں ہے، میری زندگی کی کمائی لٹ گئی ہے، میرے بچے کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ عورت رو کر کے غوث اعظم کو بتاتی ہے۔ پیروں کے پیر روشن ضمیر سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس عورت پر ترس آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، عورت رو مت، تجھ سے غلط فہمی ہو رہی ہے، تیرا بیٹا مرا نہیں، دیکھ زندہ ہو چکا ہے۔ اتنا کہنا تھا، عورت نے جب گود میں جھانک کر کے دیکھا تو کیا دیکھتی ہے؟ جو بچہ اس کا مر چکا تھا دوبارہ پھر زندہ ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے غوث اعظم کی۔ فرمایا، دیکھ تیرا بیٹا مرا نہیں بلکہ زندہ ہے۔ اتنا کہا، واقعی جو بچہ مر چکا تھا دوبارہ زندہ ہو گیا۔ جب بچہ زندہ ہوا تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے وہ عورت پھر عبداللہ سومئی کے پاس گئی۔ جانے کے بعد کہتی ہے، اے اللہ کے ولی،
आपने कहा था मेरे मुकद्दर में कोई औलाद नहीं, मेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं। आपकी खानका के बाहर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, नाम उसका अब्दुल कादिर है। उस बच्चे को तरस आ गया, उस बच्चे ने मेरे बेटे को जिंदा कर दिया। गौस आजम के नाना ने जब ये जुमला सुना कि अब्दुल कादिर ने बच्चे को जिंदा कर दिया, तो गौस आजम को, ये नाना को गुस्सा आया। आपने डंडा लिया, खानका के बाहर निकले। गौस आजम समझ गए मेरे नाना बहुत गुस्से में हैं, हाथ में लाठी है। गौस आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ने लगे। आपके नाना दौड़ा रहे हैं, गौस आजम दौड़ते चले जा रहे हैं। गौस आजम के नाना कहते हैं, ऐ अब्दुल कादिर, तूने तकदीर इलाही के राज को सबके सामने खोल के रख दिया है। ये कहते हुए अपने नवासे गौस आजम को दौड़ा रहे हैं। नाना दौड़ा रहा, नवासा दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते गौस आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु कब्रिस्तान के करीब पहुंच जाते हैं। आपकी जबान से एक जुमला निकल जाता है, अरे ऐ कब्रिस्तान के मुर्दो, क्या तुम्हें पता नहीं मेरे नाना गुस्से में हैं, मुझे मारना चाहते हैं। ऐ कब्रिस्तान के मुर्दो, मेरी मदद करो। इतना कहना था उस कब्रिस्तान से एक दो मुर्दे नहीं, बल्कि 300 मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से जिंदा होकर के खड़े हो जाते हैं। उस कब्रिस्तान से एक दो मुर्दे नहीं, बल्कि 300 मुर्दे जिंदा होकर के खड़े हो गए। हर मुर्दे के हाथ में डंडा है। गौस आजम रदी अल्लाह ताला उन्होंने जब ये मंजर, गौस आजम के नाना हजरत अब्दुल्ला सोमई ने जब ये मंजर देखा, डंडे को फेंक देते हैं। फेंकने के बाद कहते हैं, बेटा अब्दुल कादिर, जा, मैं तुझसे राजी हो गया हूं, तो मुझसे भी आगे निकल गया है। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतो व रिजवान इरशाद फरमाते हैं, या गौस आजम, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा।